بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ وہ تمام لوگوں میں سب سے بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ مشرک تھا اور وادی ازل میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اس وادی میں تشریف لے گئے جہاں رکانہ پہلوان بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان سے ملاقات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ تھا۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وہ شخص ہیں جو ہمارے بتوں لات و عزا کی برائی کرتے ہیں اور اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آج آپ اپنے عظیم اور حکیم رب کو بلائیں کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لے۔ میں عنقریب آپ پر ایک معاملہ پیش کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کریں گے اور مجھے ہرائیں گے۔ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ پہلوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 200 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے ہی کر لیا کرتا تھا اور انہیں ہرا دیتا تھا، لیکن رکانہ پہلوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار شکست کھا چکا تھا۔ مقابلے کا دن آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو شکست دی، اسے کشتی میں ہرا دیا۔ رکانہ شکست سے حیران تھا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے نہیں ہرایا بلکہ آپ کے حکیم اور عظیم معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے اور لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا۔ آپ سے پہلے کوئی بھی شخص مجھے شکست نہیں دے سکا۔ رکانہ پہلوان نے کہا، آپ پھر سے میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے رکانہ پہلوان کو شکست دی۔ رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے شکست نہیں دی بلکہ آپ کے معبود نے مجھے شکست دی ہے اور میرے لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا۔ رکانہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ رکانہ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہ درخت دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ درخت فوراً اپنی جگہ سے چل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بلند آواز سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بھی کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں، اور اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔